العلم نور العلم نور العلم نور العلم نور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حکمت کہتے ہیں سخن درمیانے دو دشمن چنا گوئی کہ اگر دوست کردن شرم زو باماشی. کہتے ہیں کہ سخن درمیانے دو دشمنوں کے درمیان بات چنا گوئی اس طرح کرے کہ اگر دوست گردن کہ اگر وہ دوست بن جائے، یعنی وہ دونوں دشمن اگر دوست بن جائیں، شرم شی تو اس سے شرم نہ ہو. زعو یہ اصل میں تھا ازعو تھا، الف کو حذف کر دیا گیا تو زعو ہو گیا. کہتے ہیں سخن درمیانے دو دشمن چنا گوئی کہ اگر دوست گردن شرم زعو مباشی. دو دشمنوں کے درمیان ایسی بات کر کہ اگر وہ دوست بن جائے تو اس سے تجھے شرم نہ آئے. ایسا ہوتا ہے کہ جب آدمی دشمن ہوتا ہے تو اس کو جو ہے برا بھلا کہتا ہے، اتنا برا کہہ جاتا ہے، بعد میں جب دوستی ہوتی ہے تو شرمندگی ہوتی ہے. یا ایسے دو دوست لڑ رہے ہوتے ہیں، ان کے درمیان ایسی آ کے بری بات بول دیتا ہے کہ بعد میں اس کو یاد آتی ہے جب دوستی ہو جاتی ہے. کہتے ہیں اب یاد چند اشعار دیکھو. میانے دو کس جنگ چوں آتش است، سخن چی بدبخت ہیزم کش است. میانے دو کس جنگ دو شخص کے درمیان لڑائی، چوں آتش است جب آگ کی طرح ہو، یعنی جب دو شخص لڑ رہے ہوں، اتنا لڑ رہے ہوں جیسے ایک آگ لگ جاتی ہے. تو کہتے ہیں میانے دو کس جنگ چوں آتش است، دو شخصوں کے درمیان کی جنگ جب آگ کی طرح ہو. کہتے ہیں سخن چی بدبخت ہیزم کش است، تو سخن چی یعنی چغل خور، بدبخت یعنی بدنصیب، اور چغل خور ہیزم کش است لکڑی لگانے والا ہے. یعنی جب دو لوگ لڑ رہے ہوں تو سخن چی یعنی چغل خور کا کام یہ ہوتا ہے کہ اور زہر ڈالتا ہے اس میں تاکہ اور جو ہے لڑائی بڑھ جائے. سمجھے کہ نہیں؟ تو یہ اسی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ دو شخص کی جنگ یا لڑائی جب آگ کے مانند ہو تو چغل خور بدبخت لکڑی لگانے والے کی طرح. کنن ای و آ خوش دیگر بارہ دل، وہ اندر میانے کور بخت و خجل. کہتے ہیں کہ یہ اور وہ، یعنی یہ دشمن اور وہ دشمن، خوش کن دیگر بار دل، دوسری مرتبہ میں کیا ہو جاتے ہیں؟ دل خوش کر لیتے ہیں، یعنی آپس میں مل جاتے ہیں. تو یہ اور وہ دشمن دوسری بار آپس میں میل جول کر کے دل خوش کر لیتے ہیں. وہ مندر میں آنے کی کور بخت خجل، اور وہ شخص یعنی جو لکڑی لگانے والا ہے، کہتے ہیں کہ وہ ان لوگوں کے درمیان کور بخت بدنصیب ہے، خجل اور کیا ہے؟ شرمندہ رہتا ہے. کہتے ہیں کہ کنند ای و آ خوش دیگر بارہ دل، وہ اندر میانے کور بخت و خجل، کہ یہ اور وہ یعنی یہ وہ دونوں دشمن خوش دیگر بارہ خوش دوسری بار خوش کر لیتے ہیں دل کو ہیں. خوش کنند مطلب کہتے ہیں خوش ہو جاتے ہیں، خوش کرتے ہیں. دیگر بارہ دوسری مرتبہ دل کو، اپنے دل کو. تو یہ دونوں دشمن اپنے دل کو دوسری مرتبہ خوش کر لیتے ہیں، یعنی دوبارہ میل جول کر لیتے ہیں، اور یہ ان کے درمیان کور بخت یعنی بدنصیب و خجل اور شرمندہ رہتا ہے. کہتے میانے دو کس آتش افروختن نہ عقل اس خود درمیان سختن. کہتے ہیں دو لوگوں کے درمیان آتش افروختن آگ جلانا، یعنی
دشمنی کرنا، دشمنی ڈلوانا ہے، آگ لگانا مطلب کیا؟ دشمنی ڈلوانا۔ کہتے ہیں کہ میں نے دو کس آتش افروختن، دو لوگوں کے درمیان آگ جلانا یعنی دشمنی لگانا، نہ عقل است، عقل مندی نہیں ہے، خود درمیان سوختن، درمیان میں خود ہی جلنا ہے، دو لوگوں کے درمیان آگ بھڑکانا عقل مندی نہیں ہے بلکہ درمیان میں خود ہی جلنا ہے۔ دیکھو آگے یہ بھی اسی کا حصہ ہے۔ در سخن با دوستہ آہستہ باش، تا ندارد دشمن خوخار گوش، پیش دیوار آچے گوئی ہوشدار، تا نباشد در پس دیوار گوش۔ کہتے ہیں در سخن با دوستہ آہستہ باش، دوستوں کے درمیان بات آہستہ کر، با دوستہ دوستوں سے، سخن آہستہ باز کرنے والا ہو جا، دوستوں سے آہستہ بات کرنے والا ہو جا، تا ندارت دشمن خوخار گوش، تاکہ خوخار دشمن سن نہ لے، گوش ندارت سن نہ رہا ہو ہے، دشمن خوخار دشمن جانی دشمن، تاکہ خوخار دشمن جانی دشمن سن نہ رہا ہو۔ پیش دیوار آنچے گوئی ہوشدار، دیوار کے پیچھے، دیوار کے سامنے ہے، دیوار کے سامنے آنچے گوئی جو کچھ تو کہے ہوشدارت، ہوش رکھ کر ہے نا، تو کہتے ہیں دیوار کے پیچھے، دیوار کے سامنے جو کچھ تو کہے تو ہوش رکھ کر کہے، تا نباشت در پس دیوار گوش، تاکہ پس دیوار یعنی دیوار کے پیچھے گوش نباشت کوئی سننے والا نہ ہو، تاکہ دیوار کے پیچھے کوئی سننے والا نہ ہو، یعنی دیوار کے سامنے جب بات کر رہا ہے تو ہوش رکھ، کہیں دیوار کے پیچھے تو کوئی سن تو نہیں رہا تمہاری بات سن رہا ہو، تو کہتے ہیں دیوار کے سامنے جو کچھ بات کرے ہوشداری سے کر، تاکہ دیوار کے پیچھے کوئی کان لگانے والا نہ ہو۔ حکمت ہر کے بعد دشمنہ صلح می گنت، سر آزار دوستہ دارد، جو شخص دشمنوں کے ساتھ صلح کرتا ہے تو دوستوں کے خیال کو تکلیف دیتا ہے، سر آزار دوستہ یعنی دشمنوں کو ستانے والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آزار کہتے ہیں تکلیف کو، آزاریدن مطلب ستانا ہوتا ہے، سر آزار مراد کیا ہے؟ ستانے کا خیال، سر مطلب خیال ہوتا، پیچھے پڑا تم نے، تو دوستوں کو ستانے کا خیال رکھتا ہے، تو جو شخص دشمنوں کے ساتھ صلح کرتا ہے وہ دوستوں کو ستانے کا خیال رکھتا ہے۔ بشوئی اے خردمند زآ دوست دشت، کے بعد دشمنانت بودہم نشست، شستن مصدر دھونا ہوتا ہے، اسی سے بشوئی دست ہے، بشوئی اور دست آخر اور شروع اور آخر کا ملا لو، بشوئی دست ہاتھ دھو ہے نا، یعنی پیچھا چھوڑا، ٹھیک ہے، ہاتھ دھونے سے کہا کہ میں نے اس کام سے ہاتھ دھو لیا، تو وہی مطلب پیچھا چھوڑا۔ اے خردمند اے عقل مند، زآں دوست ایسے دوست تھے، اصل میں کیا آتا؟ از آں دوست، ایسے دوست ہیں، تو اے عقل مند ایسے دوست تھے، پیچھا چھوڑا، کے بعد دشمنانت بودہم نشست، کہ جو تیرے دشمنوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہو، بعد دشمنانت تیرے دشمنوں کے ساتھ، بودہم نشست اٹھتا بیٹھتا ہو یا بیٹھتا ہو فقط، تو کہتے اے عقل مند ایسے دوست سے آپ پیچھا چھڑا لے کہ جو تیرے دشمنوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، کیونکہ وہ جا کے لگا دے گا۔ پن نصیحت چوں در امضائے کار متردد باشی، آ طرف اختیار کن کہ بے آزار تو برایت، کہتے ہیں امضائے کارے گزرے ہوئے کاموں میں، ٹھیک ہے، چوں مطلب جب گزرے ہوئے کاموں میں، متردد باشی شک کرنے والا ہو، متردد ہو، کہتے ہیں جب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کوئی کام کر جاتا کہ ہے ہم نے کیا کر ڈالا، شک میں رہتا ہے وہ کام ٹھیک تھا یا نہیں تھا، تو کہتے ہیں جب گزرے ہوئے کاموں میں متردد ہو، متشکک ہو، شک کرنے والا ہو، کہتے ہیں آ طرف اختیار کن، ایسی جہت اختیار کر کہ بے آزار تو برآمد، کہ جو تجھے بغیر تکلیف کے کیا ہے حاصل ہو جائے، وہ کام تیرا بغیر تکلیف کے حاصل ہو جائے، بغیر کسی تکلیف کو اٹھائے ہوئے تجھے وہ کام کیا ہے مل جائے۔
ایسی صورت ایسی جہد اختیار کر. مثلا پیسہ تم نے کسی کو دے دیا 1000 روپیہ, اب تم سوچ رہے یار ہم کو یار لینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے, تو ایسی صورت اختیار کرو کہ جو تمہیں تکلیف بھی نہ اٹھانا پڑے, تمہارا پیسہ نکلا. تو کہتے ہیں جب گزرے ہوئے کاموں میں متردد ہو, شک کرنے والا ہو, تو ایسی جہت ایسی صورت اختیار کر کہ بغیر کسی تکلیف کے تجھے وہ کام حاصل ہو جائے. با مردم سہل گوئی دشمار بگوئی, با آ کے در صلح جنگ, با آ کے در صلح زنت جنگ مجوئی. با مردم لوگوں کے ساتھ سہل گوئی آسانی سے بات کر, دشوار مگوئی سختی سے نہیں بات کر. کہتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ نرمی سے بات کر, سختی سے نہیں. با آ کے, اور وہ شخص کہ در صلح زنت جو صلح چاہتا ہے, ہاں, جنگ مجوئی اس سے کیا ہے جنگ مت کر. جس سے مزور ہوتا ہے ڈھونڈنا تلاشنا ہے, تو جنگ مت ڈھونڈ مطلب کہ جنگ مت کر. اور زنت زدن مصدر ماننا تو اسی سے زنت یعنی جو صلح کا باب در ہوتا ہے دروازہ, در صلح زنت یعنی صلح کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے, در کہتے ہیں دروازے کو, اور زدن مصدر ہوتا ہے ماننا اسی زنت یعنی کھٹکھٹاتا ہے. تو جو شخص صلح کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو اس سے کیا جنگ مت کر, یعنی اس سے جنگ صلح کر ہی لے.